بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں جو افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی چند روز قبل۔ اس پٹیشن کی درخواست کو گزشتہ 2 روز قبل نمٹا دیا گیا ہے، اور اس میں جج صاحبان کا کیا فیصلہ تھا اور ہمارے معزز عدلیہ کے جج صاحبان کے کیا ریمارکس تھے، اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پھر میں ذکر کروں گا سندھ ہائی کورٹ میں ہی ایک دوسرا کیس تھا جو سندھ اسمبلی میں ایک ہی فیملی کے 5 افراد گزٹڈ پوسٹوں پر ہیں، کس طرح سے وہ ان کو نوکریاں دی گئیں اور اب وہ کن کن پوسٹوں پر موجود ہیں۔ پھر تیسری خبر جو ہے وہ کراچی میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان ضمنی انتخابات میں کون کون سی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں اور اس ضمنی انتخابات میں کن کن کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور جو دوسری جماعتیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا ان انتخابات میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ آخر میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین پر جو پراپرٹی حوالگی کے حوالے سے جو مقدمہ تھا لندن میں، اس کی کیا صورتحال ہے اور اس پر عوام کیا سوچ رہی ہے، اور کن کن لوگوں کی دعائیں ہیں، کون کون سے گروپ جو ہیں اور کون کون سے ساتھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان تمام خبروں پر تبصرہ ہوگا۔ ناظرین، چند روز قبل سندھ ہائی کورٹ میں وکیلوں کے گروپ نے افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ افغان مہاجرین جو ہیں ان کو کراچی سمیت پورے ملک میں کہیں بھی بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اگر افغان مہاجرین کو بنیادی سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں تو پھر انہیں یہاں سے واپس افغانستان منتقل کیا جائے۔ تو اس حوالے سے دونوں طرف سے آرگومنٹ ہوئے۔ حکومت سندھ کی جانب سے بھی وکلاء نے اپنے دلائل دیے، اور وہ جو افغان مہاجرین کے وکلاء تھے ان کی جانب سے بھی مکمل طور پر دلائل دیے گئے۔ آخر میں ہماری جو جسٹس صاحبان تھے، 2 ججز پر مشتمل یہ ڈی بی تھی، جج صاحبان نے فرمایا کہ جناب پاکستان کوئی بین الاقوامی یتیم خانہ نہیں ہے، اور گزشتہ 40 سال سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور اب چونکہ جب افغان مہاجرین یہاں منتقل ہوئے تھے، جب انہوں نے ہجرت کی تھی، تو افغانستان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ وہاں غیر ملکی فوجیں تھیں، جنگی ماحول تھا، لوگوں میں عدم تحفظ تھا، جس کی وجہ سے وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی اور پاکستان میں آئے، اور پاکستانیوں نے دل کھول کر ان افغان مہاجرین کو آباد کیا، اور ان کی جو ہے ان کی آباد کاری میں بڑا کردار ادا کیا، ان کی مہمان نوازی کی۔ لیکن چونکہ اب افغانستان کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، وہاں ان کی افغانیوں کی اپنی حکومت قائم ہے، اور غیر ملکی فوجیں بھی کبھی انخلا ہو چکا ہے، اور وہاں کی جو کرنسی ہے وہ آج پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے، تو ان افغان مہاجرین کو اب واپس چلے جانا چاہیے۔ اور اب ہمارا ملک جو ہے کسی بھی صورت میں اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ ہماری معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور ہم لوگ جو ہیں اس اتنے لمبے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں 51 لاکھ افغان مہاجرین آباد ہیں، اور محض کراچی میں ہی تقریباً 35 سے 40 لاکھ افغان مہاجرین مختلف آبادیوں میں، مختلف علاقوں میں ان کی بستیاں قائم ہیں، جہاں نکاسی آب کی بھی سہولتیں موجود ہیں، نکاسی آب، فراہمی آب، اس کے علاوہ بجلی، گیس، تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان ہائی کورٹ میں گزشتہ دنوں جن وکلاء نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اس میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، جس کے جواب میں ہماری عدلیہ کے جج صاحبان نے یہ
فیصلہ دیا اور ان آخری الفاظوں پر یہ درخواست نمٹا دی گئی کہ چونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم مزید ان افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کر سکیں، تو لہٰذا افغان مہاجرین کو واپس چلے جانا چاہیے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق افغانستان کی جو جنگ تھی وہ 1978 میں مسلط کی گئی تھی رشیا کی جانب سے، اور جب افغانستان پر یہ جنگ مسلط کی گئی تو طویل عرصے تک UN کی جانب سے ان افغان مہاجرین کے نام پر بھاری رقم تو ہمیں ملتی رہی، لیکن جو ہی جنیوا اکارڈ ہوا تو اس کے بعد افغانی مہاجرین کی امداد بھی بند کر دی گئی تھی، اور اس اکارڈ کے بعد پاکستان میں انقلاب بھی آ گیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق نے اس دور میں محمد خان جونوجی کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ تو تاحال ہمیں تقریباً کوئی 35 سال سے افغان مہاجرین کے نام پر کسی بھی قسم کا کوئی فنڈ نہیں مل رہا ہے جو ہماری اطلاعات ہیں۔ تو یہ جو افغان مہاجرین ہمارے پاس 51 لاکھ جو اس وقت پورے ملک میں موجود ہیں، وہ تمام کا تمام بوجھ ہماری حکومتوں پر ہے اور ہمارے NGOs پر ہے۔ NGOs مختلف طریقوں سے ان کو کھانا بھی پرووائڈ کرتی ہیں اور ان کے لیے مختلف قسم کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پورا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پانی کی فراہمی، بجلی کی فراہمی، گیس کی فراہمی اور اس کے علاوہ دوسری جو تمام معاملات ہیں انہیں فراہم کی جاتی ہے۔ تو 51 لاکھ مہاجرین کا بوجھ جو ہے وہ آج تک حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی جو معیشت پر جو اتنا بوجھ ہے اس میں خاصی کمی آنے کے امکانات ہوئی۔ تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے دو جج صاحبان نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ افغان مہاجرین اب چونکہ وہاں امن ہو چکا ہے وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں، اور ہمارا ملک اب اتنے بڑا بوجھ، معاشی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور مقدمہ تھا، اور اس مقدمے میں بتایا جاتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں ایک ہی خاندان کے 5 لوگوں کو نوکریاں دی گئی چند سال قبل، اور پانچوں کے پانچوں جو بھائی ہیں وہ گزٹڈ پوسٹوں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جن 5 بھائیوں کو نوکریاں دی گئی سندھ اسمبلی میں، اس برادری کے تقریباً 50 سے زائد لوگ، یعنی بروڈو برادری کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ماضی میں نوکریاں دی جاتی رہی ہیں۔ اب جن 5 بھائیوں کو سندھ اسمبلی میں گزٹڈ پوسٹوں پر جو اس وقت نوکریوں پر موجود ہیں، ان کے والد تھے ہادی بخش بروڈو جو از خود سیکرٹری اسمبلی تھے، اور جن کے ہاتھوں سے یہ 5 اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، ان 5 اپائنٹمنٹ کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی اس میں سندھ ہائی کورٹ نے 15 فروری کو تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور جو اپائنٹمنٹ کیے گئے ہیں جن تاریخوں میں ان کے بھی ریکارڈ طلب کر لیے ہیں۔ اچھا، اس اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ حاضری پر جو ریکارڈ طلب کیا تھا اس میں اسپیشل سیکرٹری تھے محمد خان رند، جنہوں نے حقیقت پر مبنی جب رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی تو اسپیکر سندھ اسمبلی جناب آغا سراج صاحب نے انہیں ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ کسی دوسرے شخص کو لے کر آئے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ انہیں آج جو ہے وہ معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ اب جن 5 لوگوں کو جو بھائیوں کو نوکریاں دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے تو فاروق بروڈو جو ان دنوں سیکرٹری اسمبلی ہیں، اس کے بعد ان کا دوسرا بھائی ہے راشد حسین بروڈو جو 20ویں گریڈ میں ڈائریکٹر ہیں سندھ اسمبلی میں، پھر ان کا تیسرا بھائی ہے ارشد سومرو جو 18ویں گریڈ میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں سندھ اسمبلی میں، اور چوتھے بھائی ہیں عبد الماجد ابرو جو 18ویں گریڈ میں اس وقت سندھ اسمبلی میں تعینات ہیں، اور 5ویں بھائی ہیں عبد الرحمن بروڈو جو سندھ اسمبلی میں اسسٹنٹ آفیسر ہیں۔ تو یہ 5 بھائی ہیں جو سابق سیکرٹری اسمبلی تھے ہادی بخش بروڈو، ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ پانچوں کے پانچوں اپائنٹ ہوئے ہیں اپنے والد کے ہاتھوں جو غیر قانونی طور پر ہیں۔ ان تمام نشستوں پوسٹوں کے لیے نہ تو اخبارات میں اشتہارات دیے گئے ہیں، نہ کوئی اس سلسلے میں کسی قسم کے کوئی اگزام ان سے لیے گئے، یہ ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ اور وہ جو 50 سے زائد بروڈو برادری کے لوگ اپائنٹ کیے گئے ہیں ان کے لیے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ سب
غیر قانونی طور پر بھرتی کیے گئے. تو اس طرح سے 15 فروری کو سندھ ہائی کورٹ نے ان تمام جو اپائنٹمنٹ کیے گئے ان کی رپورٹ طلب کر لیے. آج ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے جج مسٹر کلوڑو صاحب نے کہا کہ یہاں تو ہمیں ایک پٹے والی نہیں ملتی ہے اور اس طرح سے 18 اور 20 گریڈ میں ڈائریکٹ جو اپائنٹمنٹ کیے گئے ہیں وہ غیر قانونی اور جو ہے وہ قانون سے ماورا ہیں. تو ان کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. ممکن ہے کہ 15 فروری کو اس مقدمے کا بھی جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے اور ممکن ہے کہ ان تمام لوگوں کی انکوائریاں بھی ہوں اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ان تمام لوگوں سے کو ان پوسٹوں سے فارغ کر کے اور ان سے ریکوری بھی کی جا سکتی ہے. ناظرین میں ذکر کروں گا ضمنی انتخابات کا. ملک بھر میں جو 35 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ انتخابات ان نشستوں پر ہونے جا رہے ہیں جو تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے گزشتہ دنوں اپنی نشستوں سے مستعفی ہو کر خالی کی تھیں. تو ان میں 9 نشستیں کراچی کی بھی ہیں اور کراچی کی 9 نشستوں پر متحدہ قومی موومنٹ بھی بہادرآباد کے لوگ بھی پوری طرح سے تیار ہیں ان انتخابات میں حصہ لینے کے لیے. اس سے قبل کوشش یہ کی جا رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے کہ کوئی ایسے سرمایہ دار لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے جائیں جو ان انتخابات میں پیسہ خرچ کریں اور متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت حاصل کر کے وہ منتخب ہو سکیں. لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کسی نے ٹکٹ نہیں لیا متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا تو اب متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اراکین ہی جو ہے وہ ان انتخابات میں حصہ لیں گے. تو اس سلسلے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ وسیم اختر، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، وسیم آفتاب، معید انور اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 نام ہیں جو لوگ اب ان انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کمر بستہ ہیں. اور شنید یہی ہے کہ یہی امیدوار ہوں گے اور ان کے لیے پوری جدوجہد کی جائے گی کہ ان کو کس طرح سے کامیاب کرایا جائے. لیکن دوسری جانب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی ان انتخابات کا ایک مرتبہ پھر بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اپنے وفا پرست ساتھیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر ان انتخابات کا بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کریں کہ جن انتخابات میں ہم نہیں ان انتخابات کو کا کوئی اس قوم کے لیے. تو یہ نعرہ جو تھا لگایا گیا ہے اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی احکامات کی روشنی میں پورے کارکن جو ہیں وفا پرست ساتھی ان انتخابات کو بائیکاٹ کرنے کے لیے جو ہے پرعزم ہے. سلسلے میں مختلف جگہوں پر چاکنگ بھی دیکھنے میں آئی ہے اور مختلف جگہوں پر بینرز بھی آویزہ کیے جا رہے ہیں اور یہ شنید ہے کہ ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر خواتین اور بزرگ جو ہیں وہ گھر گھر جا کر اس انتخابی مہم کا جو ہے بائیکاٹ کی مہم چلائیں گے. اور اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو پراپرٹی حوالگی کے حوالے سے جو مقدمہ تھا اس کا بھی جلد فیصلہ آنے والا ہے چونکہ چند روز قبل اس کا فیصلہ محفوظ کیا جا چکا تھا. تو اس سلسلے میں پورے شہر میں کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں دعائیں بھی کی جا رہی ہیں اور شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دیہی علاقوں میں جو اقلیت کے لوگ ہیں وہ بھی اس سلسلے میں خاص طور پر بانی متحدہ کی کامیابی کے لیے دعا گوئیں. آپ دیکھیں میرے پس منظر میں یہ جو تصویر ہے مندروں میں بھی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ تمام جو اقلیت کے لوگ ہیں وہ بھی جو الطاف حسین صاحب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے سب نے بانی متحدہ الطاف حسین کے لیے خاص دعائیں کی ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.